اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مت کہو ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے ہیں، مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ نے ان کو زندگی بھی دی ہے، اور وہ جنت کی آسائشوں میں سبز لباس میں سیریں بھی کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ایک عام شہید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے۔ تو عام شہید اگر زندہ ہے تو اگر نبی کا کوئی صحابی شہید ہے تو وہ تو بدرجہ اولیٰ زندہ ہوگا۔ اور شہادت ایک ایسی موت ہے جس کی تمنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور آپ نے اس چیز کا اظہار بھی فرمایا کہ یا اللہ، میرا دل چاہتا ہے، میرا جذبہ کہتا ہے، میری نبوت اور رسالت کہتی ہے، میری تیرے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت کہتی ہے کہ یا اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، یا اللہ تیری راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ ہوں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ ہوں۔ شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے جس کی تمنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہید واقعتاً زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا عام بندے کو شعور نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت کی تمنا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے سے پہلے، وفات سے 15 دن پہلے، یہودی نے ایک کھانے کے اندر زہر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی وجہ سے تو دنیا سے نہیں گئے، لیکن دشمن نے اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کو بھی وفات سے 15 دن پہلے یہودی نے زہر دیا اور کھانے کے اندر زہر دیا، تو وہ تو خود شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں پچھلی نشست میں اگر آپ نے سنی ہو تو اس میں عرض کر چکا ہوں کہ دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیل اللہ واجعل فی بلدی حبیبی، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مدینہ شہر میں عطا فرما۔ ان کی دعا بھی اللہ نے قبول کی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی تمنا کرتے رہے۔ میں نے ان کے واقعات میں بھی یہ چیز ذکر کی تھی کہ احیینی سعیدہ، کہ یا اللہ زندگی خوش بختی والی بنا، وہ امیتنی شہیدہ، اور موت شہادت والی عطا فرما۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی پر الفاظ لکھوائے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ تو میں یہ اس چیز کو مختصر کرتا ہوں کہ جب شہید کو اللہ نے وہ درجہ عطا کیا ہے کہ اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، تو سمجھا جائے کہ شہادت اتنا عظیم اور اتنا اعلیٰ رتبہ ہے کہ جس درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ویسے تو شہادت کے درجے ہیں، لیکن میں ان درجوں میں نہیں جانا چاہتا۔ میں سب سے اعلیٰ درجے کی بات کرنا چاہتا ہوں جس درجے پر صحابہ کرام نے شہادتیں لی ہیں۔ جنگ بدر کو دیکھیں تو صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں دیکھیں تو صحابہ شہید ہوئے، جنگ حنین میں دیکھیں تو صحابہ شہید ہوئے، اور جنگ تبوک میں دیکھیں تو صحابہ شہید ہوئے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کئی سو صحابہ شہید ہوئے۔ کس لیے؟ اسلام کی خاطر، قرآن کی تحفظ کی خاطر، دین اسلام کے تحفظ کی خاطر، دین اسلام کی اشاعت کی خاطر، دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر۔ یہ ساری شہادتیں دین کے اوپر لگی ہیں دوستو۔ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا، اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا۔ اس کے اوپر اس کے پیچھے خون دیا ہے صحابہ نے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس دین کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی پر ظلم و ستم طائف کی وادی میں ہوا تو دین کی خاطر شاہ ابی طالب نے آپ نے 3 سال قید کاٹی اس دین کی خاطر، اور 53 سال 53 سال مکے کے اندر آپ نے مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کیں اس دین کی خاطر۔ تو معلوم ہوا کہ اس دین کے پیچھے کسی نے پانی نہیں بلکہ خون دے کر اس کی آبیاری کی ہے۔ ہم تو درختوں کو پانی دے کر بڑا کرتے ہیں تو پھر ان کی آبیاری کرتے ہیں، تو اگر کوئی ان کو کاٹ دے یا ان کو توڑ لے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا بڑا درخت ہم نے کس مشکل سے کیا تھا تو اس نے درخت خراب کر دیا۔
تو اللہ کے نبی نے اس اسلام کے درخت کو اپنا خون دے کر اس کی آبیاری کی ہے، پھر صحابہ نے خون دیا، پھر تابعین نے خون دیا۔ تو دوستو یہ سارے خون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دین کے اوپر لگے ہیں۔ لیکن محرم کی وساطت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے خون ایک طرف، لیکن نواسۂ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ایک طرف۔ اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت آئی تو وہ مدینے میں تھے، ان کو سہارا دینے والے، ان کے لواحقین سے تعزیت کرنے والے موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوئی تو مدینے میں ہوئی، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو مدینے میں ہوئے، یہ مدینے میں شہید ہوئے۔ وہاں صحابہ کی ایک تعداد موجود تھی، غم کرنے والے موجود تھے، دشمنوں سے نمٹنے والے موجود تھے۔ لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ایسے شہید ہیں کہ پردیس میں آ کر، مسافر بن کر، کوفے میں آ کے، کربلا میں آ کر انہوں نے جو شہادت پائی ہے، اس شہادت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رہتی دنیا تک شہید ہوتے رہیں گے، قیامت تک شہداء آتے رہیں گے، لوگ دین پر جانیں قربان کرتے رہیں گے، لیکن حسین کی شہادت کا مقابلہ نہ حسین سے پہلے کوئی کر سکتا ہے، نہ حسین کے بعد کوئی کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے دوستو، جس کو نصیب ہو جائے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اتنے عزیز تھے اللہ کے نبی کو، آپ نے بار بار ان کے بوسے لیے، ان کو پھول کہا، جنتی نوجوانوں کا سردار کہا، اور دنیا آخرت کے پھول کہا۔ اور کون سی وہ محبت تھی جو اللہ کے نبی نے ان کو نہیں دی، لیکن جتنی بڑی محبت دی تھی اتنی بڑی آزمائش بھی اللہ نے عطا کر دی۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کا نام لینے والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، صرف زبان سے اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امتی ہیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر اپنی شہادت سے چند منٹ پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ ہر مسلمان کے لیے قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں دیکھو میں کون ہوں، مجھے اللہ کے نبی کا نواسہ کہتے ہیں، مجھے حسین ابن علی کہتے ہیں، میری وجہ سے میرے نانے نے سجدے لمبے کیے، میری وجہ سے میرے نانے نے نمازیں لمبی کی، میری وجہ سے میرے نانا نے مجھے کندھے پہ اٹھایا، میری وجہ سے میرے نانا محراب پر اتر کے مجھے پکڑنے آئے، میری وجہ سے میرے نانا میرے ساتھ وہ محبت کرتے تھے، میرا رونا ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، میرا پریشان ہونا ان کو برداشت نہیں تھا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے بیٹی ان کو رلایا نہ کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اس قدر محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار یہ میرے نواسے ہیں، یہ حسن اور حسین ہیں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ فرمایا قیامت تک جو آنے والے ہیں جو بھی ان سے محبت رکھے یا اللہ تو ان سے بھی محبت رکھ۔ تو اتنے بڑے اعلیٰ یہ نواسے ہیں، ان نواسوں کی کیا بات ہے۔ پھر اللہ نے یہ تقسیم کیوں کر دی؟ ان کی پیدائش کے ساتھ ہی حکم دے دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے، کربلا کی مٹی کو بوتل میں بند کر کے آپ کو دے دیا، فرمایا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے۔ آپ زار و قطار رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ حضرت ام سلمہ قریب تھیں، پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ابھی تو آپ بڑے خوش تھے لیکن ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے ام سلمہ یہ شیشی ہے، اس میں مٹی ہے کربلا کی، جب حسین شہید ہوں گے، ابھی جبریل مجھے یہ خبر دے کے گیا ہے، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ میں اسے آگے بڑھ کر کہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کربلا کی زمین سے گزرے۔ جب کربلا کی وہ زمین آئی، وہ جگہ آئی جہاں حسین ابن علی نے شہید ہونا تھا، تو حضرت علی رک گئے، گھوڑے سے نیچے اترے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کی۔ ساتھیوں نے پوچھا، امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ آپ تو کبھی ایسی بیابان جگہ میں، ایسے صحرا میں، ایسے جنگل میں آپ تو رکتے نہیں ہیں، آج رکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا
میرا بیٹا حسین شہید ہوگا شہید ہوگا، چنانچہ اسی جگہ پہ شہید ہوا۔ اللہ نے یہ تقسیم آخر کیسے کر دی؟ اللہ کے نبی کا نواسا ہو، لیکن یہ بھی تو سوچنا پڑے گا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ رہا، ہر دور میں کوئی نہ کوئی باطل آتا رہا، اور باطل کے مقابلے میں حق بھی آتا رہا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام حق کی شکل میں آئے تو فرعون باطل کی شکل میں آیا، اگر نمرود باطل کی شکل میں آیا تو ابراہیم خلیل اللہ حق کی شکل میں آئے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن باطل کی شکل میں آئے تو عیسیٰ علیہ السلام حق کی شکل میں آئے، اگر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اتیبہ، قریش مکہ اللہ کے دین کے دشمن بن کر آئے تو حق کی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پیدا کیے۔ اگر مسیلمہ کذاب باطل کی شکل میں آیا، مرتدین باطل کی شکل میں آئے، منکرین زکوٰۃ باطل کی شکل میں آئے تو حضرت ابو بکر صدیق حق کی شکل میں آئے، حضرت فاروق اعظم کو شہید کرنے والا باطل کی شکل میں آیا، فاروق اعظم حق کی شکل میں آئے، اور خوارج جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا وہ باطل کی شکل میں آئے، عثمان غنی حق کی شکل میں آئے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی شکل میں آئے۔ خوارج اور معتزلہ کا فتنہ باطل کی شکل میں آیا، اور یزید جب باطل کی شکل میں آیا، خولہ جب باطل کی شکل میں آیا، شمر جب باطل کی شکل میں آیا، اور قاتلان حسین جب باطل کی شکل میں آئے تو حق کی شکل میں امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ رہی ہے۔ اگر حق اور باطل نہ ہو تو دین کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ جب تک حق اور باطل میں فرق نہیں ہوگا تب تک دین کا پتہ نہیں چلے گا، تب تک دین واضح نہیں ہوگا۔ یہی تو قرآن نے کہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب باطل آتا ہے تو حق بھی آتا ہے، اور حق کے آنے سے باطل دوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے لوگ مجبور کر کے پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، حسین ابن علی مجبور نہیں تھے۔ اگر حسین ابن علی اس موقع پر جو بھی دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا۔ پانی تو کیا، اللہ جنت کی نہریں بہا دیتا۔ اللہ کو اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا اتنی محبت نہیں تھی کہ ان کو پانی نہ دیتا؟ نہیں، حسین ابن علی اور حسن ابن علی یہ پہلے پریکٹس کر چکے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، ان کا 40 دن پانی بند رہا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ حسن و حسین عثمان غنی کے گھر پہ جا کے پہرا دو۔ کیوں پہرا دو؟ تاکہ تمہیں پتہ چلے کل کو تمہارے اوپر آزمائش آئے گی، تب کل کو تمہارے اوپر امتحان آئے گا، تمہیں پتہ چلے عثمان غنی نے کیسے صبر کیا ہے، تمہیں پتہ چلے عثمان غنی کیسے صابر ہیں۔ قرآن پڑھ کے صبر کیا، نماز پڑھ کے صبر کیا، جمعہ پڑھ کے صبر کیا، عبادت کر کے صبر کیا۔ آج جو حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، صرف حسین کا نام لینا یہی عشق حسین نہیں ہے، یہی محبت حسین نہیں ہے، یہی اس حسین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ارے جو حسین نے نہیں کیا وہ تم کرتے ہو، اور جو حسین نے کیا تم نہیں کرتے۔ آؤ حسین جیسی نماز پڑھ کے دکھاؤ، حسین جیسا کردار دکھاؤ، حسین جیسا جمعہ پڑھ کے دکھاؤ، حسین جیسا سجدہ کر کے دکھاؤ، حسین جیسا کردار بنا کے دکھاؤ۔ ارے تم حسین کا نام لینے کے قابل نہیں ہو، روزانہ بھنگ پیتے ہو، چرس پیتے ہو، نشہ کرتے ہو، اور اسی منہ سے حسین ابن علی کا نام لیتے ہو۔ اتنا سستا نام نہیں ہے حسین ابن علی کا، وہ تو اتنا بلند و بالا نام ہے جو نبوت کے ہونٹوں سے ادا ہوا، وہ اتنا مقدس اور بابرکت نام ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹوں سے بار بار ادا کیا۔ تو اس لیے میں آج حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی شہادت کی برکت سے ہماری موت بھی آسان فرما، ان کی برکت سے ہمیں بھی شہادت کا درجہ عطا فرما، ان کے خون کی برکت سے مولا ہمارے بھی آخرت کے درجات کو بلند فرما۔ لیکن آخر میں اتنا میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح معنوں میں ماننا ہی اصل حسینیت ہے۔ جب تک ہم صحیح معنوں میں ان کو نہیں مانیں گے تب تک ہماری محبت ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق